السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس جو مسلسل چل رہی ہے ہفتے واری، اس میں تزکیہ نفس پر کلاس رہے گی اور اس کا پچھلی کلاسوں کا ریویژن بھی ہوگا. تزکیہ نفس یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہماری ہدایت اور ہماری گمراہی سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 اصول قرآن کے اندر بیان فرمائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے 4 اصول بتائے ہیں کہ جس کو اپنا کر کے صحابہ اکرام اور مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ ظلم اور ستم سے یا بربریت سے یا برائیوں سے باہر آ گئے تھے. اللہ رب العزت نے یہ 4 انعام کو دینے کے پہلے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی بات سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھی. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صحابہ اکرام گمراہی کے اندر نہیں تھے، ہدایت پر تھے، کیونکہ پہلے گمراہی پر تھے، یعنی پہلے گمراہی پر تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابھی گمراہی پر نہیں ہے. تو سارے کے سارے صحابہ صراط مستقیم پہ تھے. پہلی بات یہ ثابت ہوئی. دوسرا یہ کہ یہ 4 اصول دینے کے پہلے اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں. احسان کا لفظ اس کے پہلے امت محمدیہ کے لیے کہیں اور استعمال نہیں کیا گیا. اس سے پتہ چلا کہ اس احسان کا ہمیں حق ادا کرنا ہے، اور وہ احسان یہ کیا اللہ رب العزت نے کہ ہمیں گمراہی سے نکلنے کا ایک راستہ دیا، اور وہ راستے کے 4 اصول بیان کیا. سب سے پہلا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بیچ مبعوث ہونا یہ اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے. اور یہ ظلم سے، برائیوں سے، گناہوں سے نکلنے کا سب سے پہلا راستہ ہے کہ ہم نبی مکرم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سنتوں کا، آپ کے طریقے کا ہم مطالعہ کریں. پھر وہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ. تو دوسرا اصول کہ ہم قرآن مقدس کو کا فہم حاصل کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ تدبر کریں، اس پر ایمان لائیں اور عمل کریں. اور تیسرا اصول وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے تزکیہ نفس کرتا ہے، تزکیہ نفس جو ہمارا ابھی موضوع ہے. اور چوتھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب یعنی اللہ کی کتاب اور حکمت یعنی حدیث کو وہ سکھاتے ہیں، وہ اس کو پڑھاتے ہیں. تو یہ 4 اصول ہیں جس کے تعلق سے الحمدللہ ہمارے ہاں سیرت کی کلاس بھی چل رہی ہے، قرآن کے فہم کی کلاس بھی چل رہی ہے. یہ تیسری کلاس کی ہمیں ضرورت تھی جو تزکیہ نفس کی تھی، اور اس کے بعد ایک کلاس کی اور ضرورت ہے جو ہمارے لیے حدیث اور قرآن حدیث کی کلاس ہوگی. تو تزکیہ نفس کی اہمیت سورہ شمس سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر، 9 اور 10 کے اندر اللہ فرماتا ہے قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 9 یا 11 قسمیں کھائی تقریباً، اور اس میں اپنی ذات کی قسم 3 بار کھائی. اور یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے اتنی قسم ایک ساتھ کھایا. اور اس کے بعد انسان کو یہ بتایا، ساری انسانیت کو یہ بتایا، انس اور جن کو یہ بتایا قد افلاح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا.
تو نفس کا تزکیہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم فلاح نہیں پا سکتے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ یہ 11 قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہیں تزکیہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وقد خواب من دساہا آیت نمبر 10 کے اندر، اور یقیناً نامراد ہوا، یعنی فیل ہوا، ناکامیاب ہوا جس نے اسے آلودہ کیا، مطلب اس کا تزکیہ نہیں کیا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کرنا یعنی پاک کرنا، صاف کرنا۔ تزکیہ کرنا یعنی اپنی نفس کو دین کا پابند بنانا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ تزکیہ یعنی معصیت اور برائی سے پاک کرنا، برائی سے روکنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تزکیہ کے ذرائع کیا ہیں؟ تزکیہ کے وسائل کیا ہیں؟ کیسے تزکیہ نفس کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے 3 پوائنٹ۔ سب سے پہلا کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی انسان پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے، پہلا۔ دوسرا، کسی رہبر کا، کسی مخلص عالم کا انتخاب کرنا ہے جو ہمیں ہماری برائیوں کو بتا کر کے اچھائیوں کو داخل کرے، جیسے یہاں فرمایا کہ نبی مکرم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بتایا۔ اور تیسرا، خود بھی تزکیے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی، تو ہمیں خود بھی جدوجہد کرنا ہوگا۔ صرف ایسا کہنے سے کہ اللہ میرا پیٹ بھر دے اور سامنے کھانا رکھا ہے ہم کھائیں نہ تو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ تو ہمیں دعا بھی کرنا ہوگا اور کوشش بھی کرنا ہوگا تزکیہ نفس کی۔ تو تزکیہ نفس کی ہم کوشش کریں گے تو کوشش کیسے ہوگی؟ کوشش بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سے معصیت کی چیزیں ہیں جو ہم سے چمٹی ہوئی ہے، اور اس کا علم حاصل کر کے پھر ہم کو اس گناہوں سے بچنا ہوگا، اس گناہوں سے بچنا ہوگا۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 119 میں اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 119 میں اللہ فرماتا ہے بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو گمراہی کی وجہ اللہ رب العزت نے کیا بتائی؟ علم کا نہ ہونا۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، بے شک بہت سے لوگ یعنی اکثریت گمراہ ہوتی ہے۔ اس آیت سے پہلی بات پتہ چلی اپنی خواہشات کی بنا پر، کیونکہ ہم کوئی بھی کام اپنی خواہشات کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں علم ہو جاتا ہے تو ہم اس کام سے رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اپنی خواہشات کی بنا پر لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ہم جو کبیرہ گناہ یا گناہ کو نہیں جاننے کی وجہ سے جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ تو اپنے خود کے تزکیے کے لیے ہمیں سب سے پہلی ضرورت اگر کسی چیز کی پڑے گی تو وہ ہے علم۔ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارا سب سے پہلے چیک کرواتا ہے، ہمارا بلڈ پہنچاتا ہے اور اس کے کئی چیک کرواتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں۔ جب تک بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا اس وقت تک اسے دور کرنے کا علاج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب تک ہم پہلے اپنی بیماریوں کو، اپنے اندر برائیوں کو پتہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ تزکیہ میں برائیوں کو چیک کرنا اور اس کو نکالنا، اس کو محاسبہ کہتے ہیں، سیلف اینالیسس۔ تو محاسبہ ہم کریں گے کہ یہ برائیاں ہیں اور اس کو ہم نکالیں گے۔ اس کی کیوں ضرورت ہے؟ محاسبہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں، جب بھی کوئی اچھا بزنس مین، جب اس کے بزنس کے اندر ہر مہینے نقصان ہوتا ہے، ایک اچھا کسان جب اس کے فصل کے اندر ہر بار نقصان ہوتا ہے تو وہ محاسبہ کرتا ہے، وہ چیک کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کہاں گڑبڑی کر رہا ہوں، کیا مال خراب آ رہا ہے، کیا ریٹ خراب ہے، کیا ہماری دکان ٹھیک ٹائم پہ نہیں کھل رہی ہے، کیا بیج خراب ہے یا پانی خراب ہے یا زمین خراب ہے، اور وہ اس جگہ کو جہاں سے بھی گڑبڑی ہوتی ہے اس کو وہ ٹھیک کر لیتا ہے تاکہ اس کا کاروبار ٹھیک چلے، تاکہ اس کی فصل ٹھیک آئے۔ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کے اندر ہر موڑ پر ہم پریشان اور ہر لیول پہ پریشان۔ ہم بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھیں تو ہم پریشان، ہم اگر شہری سطح پر دیکھیں تو پریشان،
ہم اپنے ملک کی اپنے دیش کی سطح پر دیکھیں تو پریشان، ہم اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داروں کی اور اپنی جماعت کی اور اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ہم مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے۔ تو کیا ہمیں سیلف انالیسس نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو کیا ہمیں محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ضرور محاسبہ کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، کیوں ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ چکا ہے کہ اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ شعراء آیت نمبر 30، سورہ روم آیت نمبر 41، سورہ نساء آیت نمبر 79 79، سورہ زمر آیت نمبر 51، سورہ قصص آیت نمبر 59، یہ 5 آیتیں جو ایک ہی موضوع کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ مطلب جو بھی مصیبت میں کون کون سی مصیبت ہے؟ ایک ٹھوکر لگنے سے لے کر کے کووڈ-19 تک جو بھی پریشانی ہم کو آ رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، شوگر ہو رہا ہے، جو بھی کسی بھی قسم کی، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، داماد ٹھیک نہیں ملا، بہو ٹھیک نہیں ہے، یا بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، شوہر ناراض رہ رہے ہیں، بیوی ناراض ہے، جو بھی کسی بھی قسم کے، پڑوسی ٹھیک نہیں ملا، رشتہ دار ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، ان ساری پریشانیوں کو گن کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور جو بھی مصیبت، یہ سب مصیبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں، مصیبت ہے نا؟ تو اور جو بھی مصیبت میں یہ چھوٹی سے لے کر کے بڑی سے بڑی مصیبتوں کو اللہ نے گنا تم پر آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سے گناہوں کو۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 کے اندر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بعض اعمال کا مزہ چکھائے اور وہ باز آ جائیں۔ کیوں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں دیتا ہے؟ جب وہ مالک یوم الدین ہے تو بدلے کے دن کا مالک ہے، وہاں پہ ہمیں بدلہ دیتا، وہاں پہ ہمیں جہنم دے یا جنت دے۔ دنیا میں ہمیں کیوں ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دی جاتی ہے؟ اس کا سوال یہ یہاں پہ اللہ نے دیا کہ اس لیے ہم اس کا سزا دیتے ہیں تاکہ تم رجوع کر لو، تاکہ تم توبہ کر لو، تم لوٹ آؤ اللہ رب العزت کی طرف، اور اس دنیا کو بھی سنوار لو اور اس دنیا کو بھی سنوار لو۔ اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا، اگر یہ نظام اللہ کا نہیں ہوتا کہ اللہ کچھ گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں دیتا، تو بہت بڑا نقصان ہوتا کہ ہم جب مرنے لگتے یا قبر میں چلے جاتے، اس وقت ہم مانگتے وقت کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دے دے، 1 گھنٹے کی مہلت دے دے، کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ اور انسان یہی مہلت کو مانگے گا قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور جہنم میں بھی کہ اللہ 1 دن کی مہلت دے دے، اب میں جا کر کے صحیح کام کر کے آؤں گا۔ لیکن اللہ رب العزت مہلت نہیں دینے والا ہے۔ تو ابھی اللہ رب العزت یہ چھوٹے چھوٹے عذاب پہنچا کر کے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں پہنچا کر کے، چھوٹے چھوٹے نقصانات کر کے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمیں لوٹاتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور اس مصیبت سے دنیا میں بھی چھٹکارا پا لیں اور آخرت میں بھی چھٹکارا پا لیں، کیونکہ وہ گناہ ہمیں نہ دنیا میں چھوڑنے والا ہے اور وہ گناہ نہ ہمیں آخرت میں چھوڑنے والا ہے۔ ہم نے کسی انسان کا دل دکھائے ہیں، ہم نے کسی انسان کا حق مارے یا ہم نے خالق کا حق مارے، کسی کا بھی ہم نے حق مارے ہیں، کسی پڑوسی کا، رشتہ دار کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اپنی بیوی کا، تو اس حق جو گناہ ہوا ہے یہ معصیت ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو یہ گناہ کی سزا ہمیں دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں ملنا ہے۔ دنیا میں کچھ گناہوں کی سزا اللہ دیتا ہے، پورے گناہوں کی نہیں۔ تو اس مصیبت سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بیماریوں کو، اپنے گناہوں کو پہچاننا ہوگا اور ان گناہوں سے نکلنا ہوگا۔ تو اس علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ ہم گناہوں کو پہچان لیں گے، اور گناہوں کو جب ہم پہچان لیں گے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم اس سے بچ جائیں گے تو ہماری دنیا بہت ہی اچھی طریقے سے گزرے گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے لیے
اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے وہ سب کی سب تمہارے لیے. تو یہ پوری دنیا ہماری خدمت میں لگا دی گئی ہے. سورج، چاند، زمین، آسمان، ہوا، پانی اور جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور جتنے بھی پیڑ پودے اور جتنے بھی جانور ہیں وہ سب ہماری خدمت میں لگا دیے گئے. تو ہمیں اللہ رب العزت کیا ہمیں پریشان رکھنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے، ہمیں بہتر اور خوش رکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت. اس وجہ سے تو اتنی نعمتیں دیا ہے. تو اللہ ہم یہاں پر خوش نہیں ہیں، اس حقیر دنیا میں ہم خوش نہیں ہیں، اس حقیر دنیا میں ہم پریشانیوں میں کے اندر ملوث ہیں، اور ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہے اور وہ ہمیں جنت دے دے گا. یہ حقیر دنیا ہمارا رب ہمیں نہیں دے رہا، اور ہم اس امید میں کہ ہمیں جنت ملنے والی ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم سیلف انالیسس کریں کہ یہ دنیا میں ہمیں اتنی پریشانی ہے تو آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، جبکہ وہ رب اس دنیا کے اندر تو رحمان ہے. اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے ساری مخلوق کو بنا کر کے اس کی رحم کی چادر کو ہر کسی کے اوپر ڈھانپ دیا ہے. وہ منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور جو بھی کسی بھی قسم کا گنہگار ہے، ہر کسی کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. وہ رحمان ہم سے اتنا ناراض کہ یہ حقیر دنیا کو بھی ہم سے وہ چھین لیا. تو ہمیں کیا سیلف انالیسس نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں؟ اور ایک چیز اور سمجھ لیں کہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے اس گناہ سے جو بندہ جس کو گناہ نہیں سمجھتا. یعنی یہ ہوا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان خوش نہیں ہوتا. وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کیونکہ جس دن توبہ نازل ہوئی تھی تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذلیل ہوا تھا. اس نے بہت سر گناہ تھا، بہت پچھتایا تھا کہ میں دن بھر زندگی بھر ان کو بہکاؤں گا، اور ایک بار یہ منہ اتار کر کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائے گا اور اپنے گناہوں کو معاف کر لے گا. وہ تو رحمان ہے. یہ ایک بار آنسو بہا دے گا اس کے سامنے بیٹھ کر کے، اور اللہ رب العزت عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے دے گا حشر کے میدان میں 50,000 سال کے دن. تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ یہ توبہ نازل ہو گئی، اب تو یہ گناہ کر کے اور معافی مانگ لے گا آخری ٹائم پہ یا کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر. تو وہ گناہ سے خوش نہیں ہوتا. وہ کس گناہ سے خوش ہوتا ہے؟ جس گناہ کو بندہ کرتا ہے لیکن جانتا نہیں کہ یہ گناہ ہے. جیسے بدعت کو جب انسان کرتا ہے تو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کے کرتا ہے، تو اس گناہ سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور اس گناہ سے جس کو یہ گناہ سمجھتا ہی نہیں تو وہ توبہ کرے گا نہیں، اور توبہ کرے گا نہیں تو جہنم نصیب ہوگا. تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم گناہ سے بچیں گے تو ہماری دنیا بہترین گزرے گی، ایک سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور ایک ساری نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے جیسے صحابہ اکرام کی گزری تھی. صحابہ اکرام پریشان ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی اللہ ہمارے نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے اور آخرت میں ہم کو کچھ نہیں ملے گا؟ مطلب اس قدر نعمتوں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، اس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی کہ وہ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو یہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ اور ہر نبی کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو. توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے گناہوں کو جانیں گے اور اس کو ہٹا دیں گے. بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ جب بیماریوں کو جانیں گے اور پھر اس کا علاج کریں گے، اس کو ہٹائیں گے. تو یہ جب اپنی اصلاح کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا کی چیزیں دے گا. جیسے سورہ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں پانی دوں گا، تمہیں نہر دوں گا، تمہیں باغات دوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، اور تمہیں مال اور دولت سے بڑھا دوں گا. اور ہر نبی کے ساتھ نبی مکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. اب اللہ ایک ہے میں بھی کیا کیا گناہ آتے ہیں، کیا کیا توحید کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں اب سامنے آئیں گی. تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اگر اس دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے علم کو حاصل کرنا ہوگا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں جانا ہمارا آسان ہو جائے گا، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ ہم جنت کے اندر نہیں جا سکتے. تیسرا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی توبہ نہیں کرتا، گناہ کی توبہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو گناہ معلوم ہی نہیں. تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سیاہ نقطہ، ایک بلیک ڈاٹ اس کے سینے پہ، اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. جب وہ اس کی توبہ کر لیتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے. اب ہم توبہ کریں گے کیسے جبکہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے؟ تو پھر ایک ڈاٹ اور لگ جاتا ہے، پھر اور لگتا ہے، پھر اس طریقے سے وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ثم قصد قلوبکم، جس کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دل سنگ ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. اور پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا دل جو ہے
یہ زنگ آلود ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، یعنی گناہوں کی وجہ سے اس میں زنگ لگ گیا ہے۔ اب بتائیں، لوہے کے اوپر زنگ لگتا ہے، لوہے جیسی مضبوط چیز کو وہ گلا دیتا ہے، جب دل کے اوپر زنگ لگے گا تو کیا حال ہوگا؟ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو کوئی وصیتیں، کوئی نصیحتیں اثر نہیں کرتی، یعنی قرآن کی آیتیں آپ پڑھ کر کے اس کو سنا دیں، حدیث بول کر کے پلا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم گناہ کو جانیں گے تو ہم توبہ کریں گے اور اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں گے آئینے کی طرح۔ چوتھا فائدہ، جب ہم گناہ کو جان لیں گے کہ یہ گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے تو آپ ایک چیز اور محسوس کریں گی، خواتین کے لیے خاص کر، کہ ہم لوگ 50 گناہ سے 50% کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، اور میں ایک اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50% گناہ سے ہم لوگ بچے ہوئے۔ جیسے ہمیں سے کوئی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مرڈر کرتا ہے، چوری کرتا نہیں کرتا، تو ایسے 50% گناہ سے ہم لوگ بچے ہوئے، اور 40% وہ گناہ کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی پریشانی ہے۔ جو میں نے آپ کو وہ آیت بتایا جو اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 119 کے اندر فرمایا، بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے بنا پر لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ گمراہی کی 40% گناہ ہم لوگ والے کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ خواتین کے لیے کہ 20% گناہ کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، تو تقریباً 20 سے 30% گناہ کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اب بچے صرف 10%۔ اب جو 90% آپ لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے یہاں تک پہنچ گئے، کس قدر قربانیاں نہیں دیے کہ اپنے آپ کو حجاب کے اندر لے آئے، حرام کاروبار چھوڑ دیے، حرام جاب کئی ملے تھے اس کو چھوڑ دیے، کئی اچھے رشتے آئے تھے لیکن وہ دیندار نہیں تھا اس وجہ سے چھوڑ دیے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ دین کے وجہ سے اس رشتوں کو چھوڑ دیے، حرام کاروبار کی وجہ سے بینک کے جاب کو اور فلاں جاب کو چھوڑ دیے، کئی دوستیوں کو آپ نے ترک کر دیا۔ دوستی کو چھوڑنا بھی بہت بڑی قربانی ہے، صرف اس لیے چھوڑ دیا دوستی کو کیونکہ وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے، اور وہ دین سے دور ہے، دین سے دور کرنے والا ہے۔ ایسے کئی قربانیاں دے کر کے یہاں تک آئے ہیں، اور یہ جو 10% ہے یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں ابھی بھی حائل ہے، پردہ بنا ہوا ہے۔ یہ ابھی بھی آپ کو آپ کے رب سے نہیں ملنے دے رہا، یہ ابھی بھی آپ کو آپ کے رب سے دوستی میں آڑ بنا ہوا ہے۔ اور جیسے یہ پردہ ہٹے گا، جیسے یہ 10 گناہ ہماری زندگی سے ہٹیں گے اور ہم ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے۔ ولی بننا چاہتے ہیں، دشمن بننا چاہتے ہیں، دو ہی چیز ہے، یا تو آپ اللہ کے دوست بن جائیں یا اللہ کے دشمن بن جائیں، یا جنت میں چلے جائیں یا جہنم میں چلے جائیں، تیسرا کوئی گھر ہے؟ تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ دوست بننا چاہتے ہیں، دشمن بننا چاہتے ہیں؟ تو دوست بننے کے لیے اور اس دنیا اور اس دنیا کے اندر عزت اور خوشحالی کے لیے ہمیں 100% آنا پڑے گا۔ فصل میں کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام کا صحیح طور پہ اگر اس کا ذائقہ چکھنا ہے، ایمان کا ذائقہ لینا ہے تو ہمیں پورے کے پورے اسلام پہ آنا پڑے گا۔ اور اگر ہم پورے کے پورے اسلام پر نہیں آ رہے تو نقصان سنیں آپ، سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، مطلب قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے پر عمل کرتے ہو، جیسے 90% پر عمل کرتے ہو اور 10% کو عمل کے قابل نہیں سمجھتے۔ یہی ہو نا مطلب کہ اللہ کے کلام کو عمل کے قابل نہیں سمجھتے، تو تمہاری کیا سزا ہو کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی ذلت کی مار ماری جائے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 90% تک آنے کے لیے اس قدر محنتیں کی، اس قدر قربانیاں دی، اس قدر جد و جہد، اس قدر اپنے خواہشات کا کنٹرول کیا اور یہاں تک آ گئے، لیکن اس کے بعد بھی نہ خدائی ملا نہ وصال سلام۔ کیا مطلب ایسی زندگی کا؟ تو اللہ رب العزت سے دوستی اور اللہ رب العزت کے ولایت کے درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں 100% آنا پڑے گا۔ اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے، آج میں انشاءاللہ تعالیٰ 19 بڑے گناہوں کو جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میں آپ کو بنانے والا ہوں، اور آپ سب میں کہیں گے کہ ہم یہ گناہ نہیں کرتے، ہم یہ گناہ نہیں کرتے۔ اور ایسے جب آپ پوری کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ کبیرہ گناہوں سے ہم نہیں جاننے کی وجہ سے ہم یہ گناہ کر رہے تھے، اب ہم نے جان لیا، اب ہم نہیں کریں گے۔ اور اس پر عمل کرنا آپ کو بہت آسان لگے گا، جیسے شیطان آپ کے ذہنوں کے اندر ایک بات ضرور ڈال رہا ہوگا، اور وہ یہ ڈال رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر آنا یہ تو بہت خطرہ ہے، یہ جبکہ بہت آسان ہے۔
اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا نازل نہیں کیا کہ تم اس پہاڑ کو اٹھا کر کے اس جگہ رکھ دو، اس ندی کا رخ بدل دو، ایسے کوئی حکم نہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پر چلے جاؤ، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اور مصلے پہ دن بھر بیٹھے رہو، ایسا کوئی حکم نہیں۔ حکم کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ ایسے رہنا ہے، ماں کے ساتھ ایسے رہنا، بھائی کے ساتھ ایسا رہنا، بیٹے کے ساتھ ایسا رہنا، پڑوسی کے ساتھ ایسا رہنا، ایسا لین دین کرنا، ایسی عبادت کرنا اور ایسے اپنے دل کو سکون پہنچانا۔ عبادت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، ہم دل کے سکون کے لیے ہی پریشان ہیں۔ ہمارے خالق نے فرمایا الا، خبردار، الا تطمئن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون تو اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے میں ہے۔ اللہ کا ذکر مطلب صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ بیٹھ کر کے پڑھتے رہیں اور پھر کوئی سامنے سے گزر جائے تو اسے گالی دے دیں، پھر کوئی نکل جائے تو اسے غیبت کر دیں، پھر کوئی نکل جائے تو اسے چغلی کر دیں، یہ نہیں ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں پر جب ہم چلتے ہیں تو ساری قسم کی ٹینشن و فکر و پریشانی سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مثبت سوچ، چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس علم کو حاصل کرنے سے ہمیں ایک مثبت سوچ ملے گی، ایک سکاراتمک سوچ، ایک پازیٹو تھنکنگ ملے گی کہ ہم 90% پہ آ گئے ہیں، اب یہ صرف 10% بچا ہوا ہے، میری زندگی کے اندر سے 2 گنا بچا ہوا ہے، میری زندگی کے اندر سے 3 گنا بچے ہوئے جو کبیرہ گناہ ہے۔ ہم یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں کبیرہ گناہ کو، کیونکہ صغیرہ گناہ کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں تو اسے ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، یعنی وضو بنانے سے، نماز پڑھنے سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو کورس ہم نے ڈیزائن کیے، اس کے اوپر ہم صرف کبیرہ گناہوں کو فوکس کریں گے۔ پانچواں فائدہ، جب ہم گناہوں کو جان لیں گے اور اگر وہ 5 گنا نہیں چھوٹ رہے ہیں یا وہ 10 گنا جو ہمیں بہت محبوب ہیں وہ چھوٹ ہی نہیں رہے، کہ یہ کیا اس کے گھر کی بات کیے بغیر کیا زندگی کوئی زندگی رہے گی؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اس کے بارے میں بات کیے بغیر، اس کی برائی کیے بغیر کیا زندگی رہے گی؟ اگر ایسا کچھ ہے اور وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، ویسے تو چھوڑنا ہے، کبیرہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑنا ہے، کسی کی عزت سے کھیلنا چھوڑنا ہے، اور نہیں چھوٹ رہا ہے تو جب بھی کوئی پریشانی آئے گی آپ کو وہی 5 گنا یاد آئیں گے، یا وہ 2 گنا یا 3 گنا جو بھی ہماری زندگی کے اندر ہے وہی گنا یاد آئیں گے۔ تو ایک ہمارے لیے ایک فکر کی بات رہے گی کہ کیوں نہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے، اور جب بھی اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دے گا تو کس گناہ کو یاد کریں گے؟ اسی گناہ کو یاد کریں گے نا، فائدہ ہی نہیں۔ آپ لوگ سمجھ پا رہے نہیں میری بات؟ اور سلو کروں میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلے تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں آگے چل جاؤں۔ جو بھی پڑھا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔